بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب لوگ غصے میں ہوتے ہیں تو ان کی باتیں غور سے سنا کرو، کیونکہ اصل حقیقت تب ہی سامنے آتی ہے۔ ناظرین، دو عورتوں کے بیچ چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اگر بائیں بازو میں درد ہو تو یہ دل کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ اگر دائیں بازو میں درد ہو تو یہ جگر کے کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ جس گھر میں کھجور ہوگی اس گھر میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ شہد کے سوا ہر میٹھی چیز میں زہر ہے، اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ ناخون کاٹ کر زمین میں دفن کرنے سے عمر بڑھتی ہے، بائیں جانب کروٹ کر کے سونے سے عمر کم ہوتی ہے، دائیں جانب کروٹ کر کے سونے سے عمر بڑھتی ہے۔ نیم کے پیڑ کے نیچے بیٹھنے سے جلد نرم رہتی ہے۔ ناشپاتی کا بیج چبانے سے دانت میں درد نہیں ہوتا۔ آنسوؤں کو روکنے سے دل کے ساتھ ساتھ دماغ پر بھی دباؤ بڑھتا ہے۔ اس سے گریز کریں، کیونکہ غم میں رونا آپ کی صحت کے لیے اچھا ہے۔ جو لوگ کھراٹے زیادہ مارتے ہیں وہ سست ہوتے ہیں۔ پیاز کے چھلکے کو صحن میں لٹکانے سے مچھر نہیں آتے۔ گھر میں انڈے کے چھلکے رکھنے سے چھپکلیاں نہیں آتی۔ کیلا ایک خوشگوار پھل ہے، صرف ایک کیلا کھانے سے آپ کا غصہ، اداسی اور چڑچڑاپن کم ہو جاتا ہے۔ مٹی میں کھیلنے سے کبھی سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ ریت پر کھیلنے سے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ شادی کرتے ہیں وہ ان لوگوں کے مقابلے میں لمبی اور صحت مند زندگی گزارتے ہیں جو شادی نہیں کرتے۔ جو لوگ منہ کھول کر سوتے ہیں وہ ذہین ہوتے ہیں۔ اگر رات کو ٹماٹر کھایا جائے تو زندگی بھر دمہ کی بیماری تمہارے قریب بھی نہیں بھٹکے گی۔ زیادہ چکنائی والی چیز کھانے سے گلے میں انفیکشن ہو جاتا ہے۔ تنہائی انسان کو زیادہ دیر تک نہانے، زیادہ سونے اور زیادہ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اگر دائیں کان میں خارش ہو تو سمجھ جاؤ کہ آپ کو کوئی بہت بڑی خوشخبری ملنے والی ہے۔ پیشاب کرتے وقت باتیں کرنے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ اگر فٹکری باریک پیس کر ہونٹوں پر لگا لی جائے تو موٹے ہونٹ پتلے ہو جاتے ہیں۔ حاملہ عورتیں صبح کے وقت سلاد کا استعمال کریں، اس سے ہونے والا بچہ تندرست پیدا ہوتا ہے۔ ملتانی مٹی جلی ہوئی جگہ پر لگانے سے جلن کا نشان ختم ہو جاتا ہے۔ گلے شکوے کرنے والوں میں مت بیٹھا کریں، وہ آپ کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس گناہ سے عمر کم ہوتی ہے وہ ہے ماں سے بدسلوکی۔ جس گناہ سے دنیا ہی میں پکڑ ہوتی ہے وہ ہے ظلم۔ جس گناہ سے انسان پر لعنت ہوتی ہے وہ ہے جھوٹ۔ جس گناہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے وہ ہے زنا۔ جس گناہ پر پردہ فاش ہو جاتا ہے وہ ہے نشہ۔ جس گناہ سے پوری انسانیت تباہ ہوتی ہے وہ ہے قتل۔ جس گناہ سے نعمتیں چھین جاتی ہیں وہ ہے تکبر۔ جس گناہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ ہے حرام کی کمائی۔ جس گناہ سے رب ناراض ہوتا ہے وہ ہے باپ کی نافرمانی۔ ناظرین، زندگی میں آپ جو بھی چاہتے ہیں وہ آسانی سے نہیں ملے گا۔ آپ کی زندگی کو صرف آپ ہی تبدیل کر سکتے ہیں اور کوئی نہیں۔ کھلی پیشانی، کھلے دل اور خوش نصیبی کی علامت ہوتی ہے۔ پیشانی پر سلوٹیں غصہ کی علامت ہوتی ہیں۔ تنگ پیشانی بے وقوفی، نادانی اور غریبی کی نشانی ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد برتن کو انگلیوں سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ دسترخوان پر گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون
اور پاگل پن کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوگا۔ جمعہ کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ اگر کسی کا پیٹ سخت اور موٹا ہو تو ایسا آدمی معاملہ فہم کم ہوتا ہے، وہ عقل کے بجائے زور سے چلتا ہے، دماغ کے بجائے پیٹ سے سوچتا ہے۔ اگر مرد کے پیٹ پر لکیریں ہوں تو وہ عورتوں کا دل دادا ہوتا ہے۔ اگر عورت کا پیٹ سخت اور بڑھا ہوا ہو تو وہ اپنے سوا کسی اور کے بارے میں نہیں سوچتی۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے، جو شخص اس کی آواز سننا چاہے وہ اپنے دونوں کانوں میں زور سے انگلیاں ڈال کر سن لے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے۔ اگر ہونٹ یاقوتی ہوں اور باریک ہوں تو ایسا انسان خوش نصیب، خوش اخلاق، ملنسار اور قربانی دینے والا ہوتا ہے۔ جس کا منہ خوبصورت اور کھلا ہو تو یہ بہادری اور مہمان نوازی کی علامت ہے۔ تنگ اور چھوٹا منہ بزدل اور کمینوں کا ہوتا ہے۔ زیتون کی مالش بدن پر کرنے سے شیطان 40 دن تک دور بھاگتا ہے۔ ہر مہینے کے پہلے دن شہد چاٹنا بڑی تکلیفوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اگر زبان کالی ہو تو یہ نحوست کی نشانی ہے۔ چھوٹی اور سرخ زبان خوش اخلاقی کی نشانی ہے۔ بڑی اور موٹی زبان جہالت اور بے وقوفی کی علامت ہے۔ چمکدار، سفید اور سوراخوں والے دانت خوش قسمتی کی علامت ہیں۔ جو شخص نہار منہ 7 کھجوریں کھائے گا اس پر کبھی جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ بڑے اور لمبے دانت چگل خور، بزدل اور زیادہ جھوٹی قسمیں کھانے والوں کے ہوتے ہیں۔ لمبے دانتوں والی عورت اکثر حسد کرنے والی ہوتی ہیں۔ بے شک جو چیز پورے یقین کے ساتھ اللہ کے حوالے کر دی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ بڑا سر ذہین اور سمجھدار لوگوں کا ہوتا ہے، چھوٹا سر بے وقوفوں کا ہوتا ہے۔ اگر چھوٹی گردن کی عورت ہو تو وہ مکار، بے حیا اور بے شرم ہوتی ہے۔ چھوٹی گردن میں بے وقوفی اور چوری کے جراثیم بھی پائے جاتے ہیں۔ موٹی گردن باہمت، وفادار اور عقل مندوں کی ہوتی ہے۔ موٹی اور بھاری ٹھوڑی جڈوں کی نشانی ہے۔ عورت کی ٹھوڑی پر بال آنا یا ہارمونز کے توازن میں بگاڑ کی علامت ہے، یا کسی میڈیکل مسئلے جیسے پولیسسٹک اوری سنڈروم کی علامت ہو سکتا ہے۔ رات کے وقت ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ مسواک کرنے والے شخص کو موت کے وقت کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ جو شخص ہر ہچکی پر کلمہ پڑھے گا اللہ اسے موت کے وقت کلمہ نصیب کرے گا۔ کسی اچھی چیز کو دیکھو تو ماشاء اللہ کہا کرو، وہ چیز بری نظر سے محفوظ رہے گی۔ سانپ کو مارنے سے پہلے 3 بار اسے گھر سے نکل جانے کا کہو، اگر وہ پھر بھی نہ جائے تو اسے مار دو۔ منہ سے ناخن کاٹنے والا برس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ چینٹی، شہد کی مکھی، لاٹورا اور ہدہد ان جانوروں کو کبھی نہ مارو۔ صدقہ بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ جو شخص واش روم میں زیادہ دیر بیٹھے گا وہ جگر کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ بزرگوں کی عزت کرنے والے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ زندگی میں کبھی بھی یہ مت چاہو کہ لوگ جو آپ کی پیٹھ پیچھے بولتے ہیں وہ آپ کو بھی سنائی دے، کیونکہ اگر آپ نے وہ سب سن لیا تو اس دنیا میں آپ کو اپنا کوئی ایک بھی مخلص نہیں ملے گا۔ زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے۔ بس دعا کرو اور آگے اللہ پر چھوڑ دو۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعا مانگا کرو، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے اللہ پاک کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔